Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Lovely guys, I hope that you will be alright. Today is the third lecture of our idiom series. It's a very interesting lecture, and this lecture is about, especially these idioms are about the personality traits. If you want to describe someone's personality, you use these idioms. یہ ایڈیمز جو آج کے لیکچر کا حصہ ہیں، یہ ایڈیم ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی انسان کے پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی بندہ لالچی ہے، کوئی بندہ سیلفش ہے، یا کوئی بندہ تجربہ کار ہے یا منافق ہے، تو ان سارے کے لیے ہم اس طرح یہ ایڈیمز ہم استعمال کرتے ہیں. تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کا سب سے پہلا ایڈیم ہے ایپل آف ونز آئیز. ایپل آف ونز آئیز سے مراد ہے جو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا. ہم کہتے ہیں آنکھوں کا تارا. ہم اس کے لیے ایک اور ایڈیم بھی استعمال کرتے ہیں، بلیک آف ونز آئیز. بلیک آف ونز آئیز، ٹھیک ہے. اور پشتو میں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دسترگو طور. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں دا زما دسترگو طور دے، یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. اگر آپ اس کو ایک ورڈ میں بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈیئرسٹ. اوکے. تو اب ہم اسے سینٹنس میں کس طرح استعمال کریں گے؟ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اس طرح کہ علی از این ایپل آف مائی آئیز. علی میری آنکھوں کا تارا ہے. ٹھیک ہے، علی از the black of my eyes. Ali is dearest to me. It's okay. ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر اس ایڈیم میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے ونس. ٹھیک ہے، یہ ونس ورڈ میں نے استعمال کیا ہے. آپ اس ون کو ریپلیس کریں گے مائی کے ساتھ اس طرح کہ ایپل آف مائی آئیز. اگر آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو مائی آئیز، اگر آپ اپنی دوسرے بندے کے لیے تمہاری آنکھوں کا تارا ہے تو یور آئیز. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی آنکھوں کا تارا ہے تو ہیز آئیز. اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہر آئیز. ٹھیک ہے، ہر آئیز اس کی آنکھ. اوکے گائز، اب ہم اپنے نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے اے فیئر ویدر فرینڈ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں سلائڈ پہ لکھتا ہوں ساتھ ساتھ اور میننگ بھی بتاتا ہوں تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہے. میں نے سوچا کہ ایک سب سے پہلے سلائڈ تیار کروں، سلائڈ پہ لکھوں اور پھر آپ کو ایکسپلین کر سکوں، تو اس سے تھوڑا سا ویڈیو بھی شارٹ رہے گا. اب ہمارا جو ایڈیم ہے وہ ہے اے فیئر ویدر فرینڈ. اے فیئر ویدر فرینڈ استعمال ہوتا ہے اس دوست کے لیے جو اچھے وقتوں میں تو آپ کے ساتھ ہو لیکن برے وقت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، آپ کا کوئی ہیلپ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلبی دوست کے لیے، سیلفش فرینڈ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے. اب اگر ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیویئر آف فیئر ویدر فرینڈس بیکاز دے لیو ان ٹربل. کہ جو مطلبی دوست ہوتے ہیں، جو اچھے وقتوں کا دوست ہوتے ہیں، اس سے باخبر رہو کیونکہ یہ دوست، یہ لوگ یہ برے وقتوں میں یا ٹربلز میں یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نیکسٹ ایڈیم ہے اب جو نیکسٹ ایڈیم ہے وہ ہے اے فریش واٹر سیلر. اے فریش واٹر سیلر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہے اے فریش واٹر سیلر.
فریش واٹر سیلر ہم استعمال کرتے ہیں اس بندے کے لیے جس کے پاس تجربہ کم ہو یا اس کے پاس تجربہ نہ ہو کسی کام میں یا کسی چیز میں، اس کا تجربہ نہ ہو یا کم ہو، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں فریش واٹر سیلر۔ اب ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں ٹیچنگ کے زمرے میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے فریش واٹر سیلر ان ٹیچنگ۔ اس کا ٹیچنگ میں تجربہ بہت کم ہے، ٹیچنگ کی فیلڈ میں اس کا تجربہ کم ہے، وہ ایک فریش واٹر سیلر ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ کو کہے کہ یار گاڑی چلا لو، آپ کہتے ہیں کہ I'm sorry, I'm fresh water seller in driving, so I may not be able to drive the car۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں، جو ہے ہمارا نیکسٹ ایڈیم، وہ ہے an old battle axe۔ an old battle axe استعمال ہوتا ہے تجربہ کار شخص کے لیے، مطلب یہ فریش واٹر سیلر کا اپوزٹ ہے، اینٹونم ہے۔ an old battle axe ہم استعمال کرتے ہیں اس بندے کے لیے جس کا کوئی چیز میں یا کسی فیلڈ میں اس کا تجربہ زیادہ ہو، بہت تجربہ رکھتا ہو۔ اب اگر ہم ٹیچنگ کے زمرے میں استعمال کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی از این اولڈ بیٹل ایکس ان ٹیچنگ۔ ٹیچنگ میں اس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، وہ ٹیچنگ میں ایک تجربہ کار انسان ہے، ایک تجربہ کار شخص ہے۔ اب اگر آپ کہیں، آپ کا دوست آپ کو کہے کہ کیا آپ کو ڈرائیونگ گاڑی چلانا آتا ہے، آپ کہتے ہیں oh for God's sake boy, I'm an old battle axe in driving, I can drive the car, it's okay۔ ہاں، اب ہمارا جو نیکسٹ ایڈیم ہے وہ ہے snake in the grass۔ snake in the grass ہم استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو چھپا دشمن ہو، آستین کا سانپ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ آستین کا سانپ ہے، یہ بندہ چھپا دشمن ہے۔ پشتو میں ہم کہتے ہیں دلستونی مار دے، پٹ دشمن دے، مطلب وہ بندہ جو موقع ملتی ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا، چھپا دشمن ہو آپ کا، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں snake in the grass۔ اب ہم اسے سینٹنس میں کس طرح استعمال کریں گے؟ ہم اسے سینٹنس میں استعمال کریں گے ڈونٹ ٹرسٹ ہیم، ہی از اے snake in the grass۔ اس پر بھروسہ نہ رکھو، وہ آستین کا سانپ ہے، وہ چھپا دشمن ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ڈبل فیسڈ۔ ڈبل فیسڈ پرسن اور ڈبل فیسڈ وومن، ڈبل فیسڈ، اب ہر انسان کے لیے ڈبل فیسڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ منافق شخص، جو بندہ منافقت کرتا ہو، ایک ٹائم میں آپ کے ساتھ ایک بات کرتا ہو، دوسری ٹائم میں اپنی بات کو چینج کر کے منافقت کرتا ہو آپ کے ساتھ، تو وہی بندہ، اس بندے کے لیے ہم کہتے ہیں ڈبل فیسڈ پرسن اور ڈبل فیسڈ مین۔ اب اگر ہم اس کو سینٹنس میں استعمال کرنا چاہیں تو ہم استعمال کر سکتے ہیں یو شوڈ ناٹ ٹرسٹ ہیم، ہی از اے ڈبل فیسڈ پرسن۔ تمہیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک منافق انسان ہے، اس کی باتوں میں تمہیں نہیں آنا چاہیے، وہ ایک منافق انسان ہے، منافق شخص ہے وہ۔ اب ہم اپنی نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ایگل آئیڈ پرسن اور ایگل آئیڈ ویمن۔ آپ ہر انسان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسے۔ یہ اس انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گہری نظر والا انسان ہو، اس کا ہر چیز پر نظر ہو، بالکل گہرا نظر رکھتا ہو کسی چیز پر، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایگل آئیڈ پرسن اور ایگل آئیڈ مین۔ اب اگر ہم کہہ سکتے ہیں، اگر اب ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہی از این ایگل آئیڈ آفیسر۔ وہ کیا ہے؟ ایک گہری نظر والا آفیسر ہے، اس کا ہر چیز پہ نظر ہے، اس کا ہر کلرک سے لے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آفیسرز تک اس کا نظر ہے سارے اپنے سبجیکٹس پہ، چاہے وہ پی این ہو، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، سب پہ اس کا نظر ہے۔ تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہی از این
ایگل آئیڈ آفیسر. اب ہم اپنے نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے بیٹر ہاف. یہ بیٹر ہاف جو ہے، بیٹر ہاف، یہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو ایک جوک سنانا چاہوں گا. اگر آپ لوگوں نے عہد وفا ڈرامہ دیکھا ہو، پاکستانی سیریل، تو اس میں وہ اپنا بیوی انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے. ایک پولیٹیشنز کا ایک پارٹی ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنی وائف کو جب انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شی از مائی بیٹر ہاف. تو بیوی کہتی ہے میں پوری بیوی ہوں، آدھا بیوی نہیں ہوں، پورا بیوی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹر ہاف جو ہے یہ بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بیٹر ہاف اب استعمال کرے کوئی بندہ کوئی اور میننگ نہ لے. تو بیٹر ہاف استعمال ہوتا ہے بیوی کے لیے، وائف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں شی از مائی بیٹر ہاف، وہ میری بیوی ہے. اب ہم اپنے نیکسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے فیئر سیکس. یہ فیئر سیکس ہم استعمال کرتے ہیں عورت کے لیے، صنف نازک. اس کے لیے ایک اور ورڈ میں یہاں پر لکھنا چاہوں گا، صنف نازک یعنی عورت. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرنا چاہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں یو شوڈ ریسپیکٹ فیئر سیکس. تمہیں عورت کا، تمہیں صنف نازک کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. اب ہم اپنے لاسٹ ایڈیم کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے کِت اینڈ کن. کِت اینڈ کن استعمال ہوتا ہے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کِت اینڈ کن. اب ہم اسے سینٹنس میں استعمال کرتے ہیں آئی لو آل آف مائی کِت اینڈ کن. میں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں. جتنی بھی میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے. تو یہ آج کے ایڈیمز تھے آج کے لیکچر کے. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ چکا ہوگا، آپ نے بہت انجوائے کر چکا ہوگا. اوکے، سی یو اینڈ کیچ یو ود next 10 important idioms. Take care, be happy, and remember us in your prayers. Thank you very much. Allah Hafiz.